ایک دوست تھا جو بوائز ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس کا بھی ہاسٹل میں ایک کمرہ تھا۔ میں اکثر اس کا کمرہ بھی استعمال کرتا تھا۔ کبھی کبھی ہم دوست بھی اس کے کمرے میں پارٹی کرتے۔ میں ابھی اپنے غیر ملکی گرل فرینڈ سے ملا تھا، اس لیے اس نے مجھے اپنے کمرے کی چابی دے دی۔ نہ جانے میں نے کتنی شکار بنائی ہے۔ ایک بار میں اپنی گرل فرینڈ سے ملا جس سے میری بھابھی کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ شادی شدہ تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمارے درمیان اس سے پہلے کبھی کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی شادی بھی میرے شہر میں ہوئی تھی اور مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں اکثر فون پر بات کرتے تھے اور پھر ایک دن اس کا شوہر شہر سے باہر آ گیا، اس لیے اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ صرف 3 گھنٹے ہی رہے گی۔ اب میں اس کے ساتھ 3 گھنٹے گزارنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے کبھی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے غیر ملکی دوست کے کمرے میں جانے کو کہا اور وہ مان گئی۔ میں نے اسے یقین دلانے کے لیے کہا، کیا تم آج مجھ پر یقین نہیں کرتی؟ میرے سوال سے وہ پرجوش ہو گئی اور بغیر کچھ کہے اس نے مجھ سے کہا، وہ جانے کے لیے تیار ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اب ہم اسی انداز میں ایک مخصوص جگہ پر پہنچ گئے۔ میں اس کو دیکھتے ہی دانگ رہ گیا۔ آج اس نے سرمئی رنگ کا اسکارف پہنا، گہرے سرمئی رنگ کا کرتا، سرخ شلوار، اور جو اسے دلکش بنا رہی تھی اس کے میلے رنگت اور بدن کی خوشبو نشاور تھی۔ وہ اپنے گاڑی میں آئی اور ہم دونوں آج پہلی بار گئی تھی۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھا اور پھر اس کی گاڑی بوائز ہاسٹل کے باہر رکی اور میں اس کو اپنے غیر ملکی دوست کے کمرے کی طرف لے گیا۔ ہم دونوں بوائز ہاسٹل کے کمرے میں تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے مجھے گلے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ میں نے اس کی آنسو پی لی اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ وہ مجھے تم سے پیار ہے کہہ کر میرے گردن سے چپک گئی۔ اس کا ضمیر کسی اور بچے کو جنم نہیں دے رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے پرانی محبت اب بھی موجود تھی اور وہ محبت جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی۔ ہم دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن شاید میں اس کی محبت کو نہ سمجھ سکا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، ہم نے ایک دوسرے کو بوسہ بھی دیا۔ کافی دن بعد اس نے پھر ملنے کا کہا، لیکن آج میں اس کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارنا چاہتا۔ اس نے ہم دونوں کو اکٹھا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آج میں نے اسے ٹکرا دیا۔ جب وہ مجھے آخری بار ملی تھی تب وقت بھی کم تھا، اس لیے میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بیچاری بھی چلنے کو تیار ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے گلے لگایا اور بوسہ دیا اور پھر کہا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ میں اسے اپنے دل سے پیار کرتا ہوں اور یہ میری سچی محبت تھی جو ہوس نے کھو دیتی، لیکن اس کے بعد میں نے پھر کبھی پیچھے مت کر کو نہیں دیکھا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو۔ والسلام۔